کے دن اس پر بھی پوچھ ہوگی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کل آپ غور کریں، مغرب کے اندر، یورپی کلچر کے اندر ایک بات اب بہت زور پکڑ رہی ہے ان لوگوں میں۔ کیا زور پکڑ رہی ہے؟ منیملزم کا ایک کلچر اب چل رہا ہے یورپی معاشرے کے اندر۔ منیملزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنی کم چیزیں ہو گھر میں بس اسی کو سامنے رکھا جاوے۔ ایک بیڈ ہو گیا، قالین ہو گیا، کھانے کی ضرورت کی سامان کی چیزیں ہو گئی، 2-4 جوڑی کپڑے ہو گئے، بس اسی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا۔ اصل میں دیکھیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، ہر چیز پر ریسرچ کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت ساری ریسرچ اس چیز پر کی ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگ، جاب بہت کھلی، پیسہ بہت ہے، ڈالر بہت ہے، کمانا بہت ہے، لیکن اسٹریس، ذہنی تھکاوٹ، ذہنی طور پر پریشانیاں یہ ختم نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جب ریسرچ کی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اسٹریس، ذہنی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سامان، چیزوں کو انسان نے بہت زیادہ بڑھا لیا ہے۔ بھئی اس چیز کی ضرورت، اس کو بھی بسا لیا، یہ چیز جب اس کی ضرورت محسوس کی تو اس کو بھی لیا، خواہشات میں بھی نکل گئے، تو وہ ہر چیز کو انہوں نے پھر اب اس کی کیئر کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کو وقت دینا، اس کے پیچھے ٹائم ضائع کرنا، تو انسان اسی میں پریشان۔ ہم خود بھی دیکھیں نا، اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، بھئی کتنی ساری چیزوں کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کتنی ساری چیزیں ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے کہ بھئی اب یہ چیز، موبائل کا فلاں ریچارج ہر مہینے یہ کرنا ضروری ہے، گھمانے لے جانا ضروری ہے، فلاں چیز کرنا ضروری ہے، کپڑے ایسے ہونا ضروری ہے، پارٹی کے کپڑے ایسے، گھر کے کپڑے ایسے، رات کے کپڑے ایسے، دن کے کپڑے ایسے، آفس کے کپڑے ایسے، کیجول ویئر ایسے ہونے چاہیے، پارٹی ویئر ایسے ہونے چاہیے، فلاں چیزیں ایسی ہونی چاہیے۔ تو ایک ذہن کے اندر ایک طوفان چلتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ جب انہوں نے ساری چیزوں پر ریسرچ کی تو اس نتیجے منیملزم کا کانسیپٹ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور وہ وہاں سے جو چیز چلتی ہے پھر اس کو دنیا بہت قبول کرتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے ہیں کہ جن کو صرف دیکھتا ہی ہے انسان، اتنا، جیسے مارک زکربرگ کا نام سنا ہوگا، دنیا کے ٹاپ لیول کے مالداروں کے اندر اگر دیکھا جاوے تو اس کا نام آتا ہے، مارک زکربرگ، فیس بک کو جس نے ایجاد کیا ہے، اور ابھی فیس بک ٹائپ ہو گیا واٹس ایپ کے ساتھ بھی، تو فیس بک کا سارا کے سارا پیسہ جس کو، فیس بک کو جس نے نکالا ہے وہ مارک زکربرگ۔ آپ کبھی اس کی تصویر دیکھنا، بہت زیادہ بن ٹھن کے، بہت کوٹ پاٹلون ایسا نہیں، بالکل سمپل لباس کے اندر ہوگا، سادی سی ٹی شرٹ ہوگی اور سادی سی جینس ہوگی اسی کے اندر۔ حالانکہ اسلام اس کو منع بھی نہیں کرتا، پہنے اللہ نے دیا ہے، لیکن ذہن میں اس کو سوار نہ کر لے کہ اس کے بغیر چلے گا ہی نہیں۔ اسٹیو جابس کو اٹھا کر دیکھیں، کتنا بڑا مالدار دنی آدمی، لیکن اس کے باوجود سادہ کپڑے کے اندر بالکل اپنے وہ ایسے ہی لباس کے اندر نظر آئے گا۔ ایک بہت مشہور فٹ بالر ہے جس نے کئی ساری میچز رمی ہے، اس کے ہاتھ میں جب بھی موبائل دیکھا گیا تو اس کا شیشہ کانچ ٹوٹا ہوا تھا، اس کا شیشہ کانچ۔ اس سے پوچھا گیا، کہا میں ان چیزوں میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، مجھے اللہ نے صلاحیتیں دی، مجھے، اس نے اپنے طور پر کہا میں غریب تھا یا میں فلاں چیز تھا، لیکن میں یہ چیزیں بسا کر کیا کروں گا، میں کیوں نہ ہاسپٹل کھولوں، میں کیوں نہ لوگوں کی مدد کروں، میں کیوں نہ فلاں کام کروں، رفائی کام کروں، ایسے کام کروں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، میری اپنی زندگی کے لیے جو چیز اس میں میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے منیملزم، یہ اب چل کر مغرب، یورپی کلچر اس کو اپنا رہا ہے۔ اسلام نے تو 1400 سال پہلے بتایا تھا منیملزم کو۔ ابھی یہ پیچھے جو باب گزرا ہے پورا کے پورا، وہ کیا تھا سارا کے سارا؟ ابھی یہ جو چل رہا ہے اس کا عنوان تو پڑھے ہم، قناعت، بس کم میں گزارا کرنا، جو ہے اسی پر انشاءاللہ اتنا سکون محسوس کریں گے زندگی کے اندر جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسا لگتا ہے ظاہری طور پر بہت مال ہوگا تو زندگی بہت رویل لائف ہوگی، لیکن ٹینشن سب سے زیادہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ بھائی جس کے پاس مال ہے ہی نہیں تو کیا جائے گا، صبح اٹھ کے 2 روٹی کمانی ہے تو کہیں سے بھی کچھ بھی کما لیں گے، اور اگر بہت سارا جڑا ہوا ہے تو پھر لاس ہوا، نقصان ہوا، بہت زیادہ ہوا تو پھر پھانسی پہ بھی لٹکیں گے، خودکشی بھی کریں گے، فلاں بھی کریں گے، سب چیز کریں گے۔ کیوں؟ ذہن کے اندر بہت ساری چیزیں جوڑ لی ہے۔
اسلام نے 1400 سال پہلے یہ لالچ سے، اسی طریقے سے اسراف سے اور بہت زیادہ لایانی سے روکا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت عمر نے ہر ایک سے پوچھا، سب اپنی اپنی خواہش بیان کرو، کس کی کیا خواہش ہے؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ بس میری ایک وش ہے، اللہ آپ پوری کر دیجئے، میری یہ وش ہے، جس میں کہتے ہیں کہ کوئی خواہش تمہاری زندگی کی۔ ایک صحابی سے پوچھ رہے تو وہ کہہ رہے میرے پاس خوب مال ہو، بہت زیادہ مال ہو، اور وہ میں سب کے سب اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ کسی سے پوچھا کہ بھئی آپ کی کوئی خواہش؟ کہا کہ میرے پاس باغات ہو، زمین ہو، اور وہ میں ساری کے ساری اللہ کے راستے میں دوں۔ ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کی کوئی وش؟ تو انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کمرہ ہے، یہ کمرہ سارا کے سارا جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ جیسے صحابی ہے ان سے بھر جاوے۔ حضرت ابو عبیدہ جیسے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر منیملزم بہت زیادہ نظر آتا تھا، ایک پیالہ مٹی کا برتن، ایک آدھ پلیٹ، بس یہ ان کی زندگی تھی۔ اور وقت کے گورنر تھے، سارے فیصلے وہاں سے نکلتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کیسی زندگی! اسلام اس چیز کو سمجھانا چاہتا ہے، پریشانیاں اسی میں ہیں جتنا زیادہ۔ دیکھیے جب چیزیں جڑتی ہیں، آپ دیکھیں مکان سادہ ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں کہ بھائی مہینے، سال، 10 سال بعد کچھ ہوگا، کلر کروا لیں گے، لیکن اس میں یہ بھی چوڑا، یہ بھی لگایا، فلاں بھی لگائے، کبھی کانچ ٹوٹے گا، کبھی ٹائلز نکلے گی، کبھی کلر اکھڑے گا، کبھی ڈیزائن بگڑے گی، کبھی کوئی چیز گندی ہو گئی، تو اب اس کو مینٹیننس، یا مینٹیننس کا نام کیوں آیا؟ ہر چیز کے اندر مینٹیننس، کیوں؟ وجہ اس کی سب سے بڑی، بہت ساری چیزیں جڑ گئی ہیں اس کے ساتھ۔ آج بھی آپ دیکھیں جو مکانات نئے تیار ہو رہے ہیں، جو بہت مہنگے تیار ہو رہے ہیں، ان کے آرکیٹیکٹ سے آپ ملے اور ان سے ذرا بیٹھ کر مکان کی ڈیزائن سمجھے۔ مکان کی ڈیزائن، کمرے کی ڈیزائن آج کل ایسی بننا شروع ہوئی ہے، کمرہ خالی خالی دکھنا چاہیے، ایک بیڈ ہونا چاہیے اور ایک الماری ہونی چاہیے، باقی کمرے میں کوئی چیز زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں ایسا؟ کانسیپٹ وہاں سے آ رہا ہے سارا کے سارا کہ اب اس طرز پر دنیا جا رہی ہے۔ ہم تو اس لیے لے رہے ہیں کہ بھئی ابھی ایسا چل رہا ہے، لیکن یہ کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کہ دنیا اب کم پر آ رہی ہے۔ ہم تو ایک فیشن میں کر رہے ہیں، لیکن دنیا اب کم پر آئے۔ کاش یہ کانسیپٹ، یہ چیز ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے، اتنا سکون ہوگا۔ ورنہ فضول خرچی، یہ بھی کرنا ہے، یہ رواج بھی کرنا ہے، اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں صحیح معنی میں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، بات تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ لا یعنی جو چیز ہے، کہ جس چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس چیز کے متعلق بھی انسان سے پوچھ ہوگی۔ خیر، تو الغرض یہ دوسرا نصاب اور دوسری قسم میں نے ذکر کی ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے ایک آدمی کے پاس 3 بستر ہونے کے بعد، اور 3 بستر ہی ہونے چاہیے، چوتھا بستر بھی اگر اس کے پاس ہے تو وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ ایک بستر خود کا، ایک بیوی کا، ایک مہمان کا، چوتھا بستر کو، حدیث ہے مشکات المصابیح کتاب اللباس کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضور ہمیں یہ تعلیم دینا چاہ رہے اس کے ذریعے سے کہ جو چیز بھی زائد ہوگی وہ سب شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ دیکھیے اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کم پر کم پر کم پر، اس میں سکون بہت زیادہ ہے۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔